حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تو میرا ذکر کر۔ قربان اس پاک ذات پر، اس رحمان ذات پر، کریم ذات پر، رحیم ذات پر۔ اللہ کا پاک کلام ہے، رب فرماتا ہے پس تو میرا ذکر کر، پس تو مجھے یاد کر۔ اور اس کے ساتھ ہی انعام بھی فرما دیا، رحمت کا ذکر بھی کر دیا۔ اے میرے بندے، اے میری بندی، جب تو میرا ذکر کرے گا، مجھے یاد کرے گا، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا، میں تجھے یاد کروں گا۔ بندہ اللہ کا ذکر کرے، اس کے لیے یہ فرض ہے، اللہ کو یاد کرے، اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اللہ بے نیاز ہو کے، اللہ خالق ہو کے، اللہ مالک ہو کے بندے کو یاد کرے، یہ تو کرم کی انتہا ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، ایک ایک بات غور سے سنیں۔ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کا ذکر کس طرح سے کرے؟ نماز اللہ کا ذکر، روزہ رکھنا اللہ کا ذکر، حج کرنا اللہ کا ذکر، زکوٰۃ دینا اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر، کلمہ طیبہ پڑھنا اللہ کا ذکر، کلمہ شہادت پڑھنا اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کرنا اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر، الحمدللہ کہنا اللہ کا ذکر، اللہ اکبر کہنا اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اللہ کا ذکر۔ جب بندہ مومن مرد عورت کسی بھی طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو رب خود فرماتا ہے میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ ذکر کیسے کرے گا؟ حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے محبوب فرماتے ایک بندہ بیمار ہو گیا، بیماری میں تکلیف ہو گئی، تکلیف بڑھ رہی ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے شفا مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے فرشتوں یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ کے فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ تیری نماز پڑھنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، تجھے یاد کرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا۔ رب کہتا ہے او میرے فرشتوں جو یہ فریاد کرتا ہے جلدی سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہے، اللہ کے حکم سے دور ہے، اسے بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری ہو جائے،
اس تکلیف میں وہ بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے شفا مانگتا ہے۔ رسول پاک فرماتے اللہ پوچھتا یہ کیسی آواز ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، غیر مانوس آواز ہے، پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ رب کہے گا میں نے اس سے منہ پھیرا، تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، کوئی غم ہے؟ اللہ کو یاد کرنے والا جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پھر اس طرح اس کا ذکر کرتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے، رب اس کو اس طرح یاد کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا گناہ ہو جائے وہ بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، اللہ سے بخشش کا سوال کرے، اللہ اس کو اس طرح یاد کرتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو بخش دیتا ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس طرح اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ کا شکر کر، کفر نہ کر۔ کیا مطلب؟ جو شکر نہیں کرتا وہ کافر ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر، اس بات سے تیرا نفس انکار نہ کرے کہ رب تجھے کوئی نعمت دے اور تو اللہ کا شکر ہی نہ کرے۔ یہ بندے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے محبوب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی نعمت پر شکر نہ کرنا ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ ہے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کوئی نعمت دے، اللہ کوئی انعام دے، اللہ کوئی کرم کرے اور بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر نہ کرے، رسول پاک فرماتے یہ ایسا گناہ ہے، یہ گناہ اللہ نہیں بخشے گا، مطلب اس گناہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا پاک کلام ہے بل اللہ فاعبدوا، پس تو میری عبادت کر، تو میری اطاعت کر، تو میری بندگی کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شاکر بندوں میں شامل ہو جا۔ پہلے کیا حکم دیا؟ میرے بندے میری عبادت کر، میری اطاعت کر، اور وہ میرا بندہ میری بندی جو میری عبادت کریں گے، جو میری اطاعت کریں گے، وہ اللہ کے شاکر بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ کے بندے کو شکر کرنے کے طریقے سے رب نے آگاہ کیا۔ جب میرا بندہ میری عبادت کرے گا، جب بندہ میری اطاعت کرے گا، جب بندہ میرا ذکر کرے گا، جب بندہ میرے احکام پہ عمل کرے گا، یہ عمل کرنا ہی اس کا شکرانہ ہوگا، اور عبادت کر کے بندہ اللہ کے شاکر بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ کہتا بہت ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، کاروبار خوب چلایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کتنے پیارے پیارے مجھے بچے اولاد عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رہنے کو بنگلہ دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ لفاظیاں ہیں۔ اگر بندہ رب کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، رب کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتا نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ زبان سے کہنا اللہ تیرا شکر ہے دکانداری خوب چلتی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نوکری اچھی دے دی، اللہ تیرا شکر ہے، خدا کی قسم قرآن و حدیث دلیل ہے یہ اللہ کا شاکر بندہ نہیں ہے، یہ اس کی منہ کی لفاظیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پہ اٹھتے، ایک اصحابی رسول کہتے
میں نے برکت کے لیے چاہا کہ میں بھی نبی پاک کے ساتھ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لوں۔ اللہ کے محبوب نے اللہ اکبر کر کے نماز کو شروع کیا، میں نے بھی پیچھے اقتدا کر لی۔ رب کے محبوب نے پہلا پارہ مکمل کیا۔ میرا یہ خیال تھا ایک رکوع پڑھیں گے، دو رکوع پڑھیں گے، تین پڑھیں گے، چار پڑھیں گے۔ نبی پاک پڑھتے گئے، میں کھڑا کھڑا تھک گیا۔ جب پارہ مکمل ہوا تو میں نے سوچا چل ابھی تو رسول پاک رکوع کریں گے، نماز کو مکمل کریں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پارہ شروع کر دیا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پارہ شروع کر دیا۔ رب کی قسم میں کھڑا نہ ہو سکا، میں بیٹھ گیا۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا قیام کرتے آپ کے پاؤں ورم زدہ ہو جاتے، سوج جاتے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام ذنب معاف فرما دیے، پھر آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ یہ جواب غور سے سن لو میرے بھائی۔ جو رتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کسی نبی کو نہ ملا، جو شان رسول پاک کو عطا ہوئی وہ کسی نبی کو عطا نہ ہوئی۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں اعلان کیا ہے نبی میں آپ کو راضی کروں گا۔ وہ خدا کا محبوب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنا قیام کرتے ہیں آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام ذنب معاف فرما دی، آپ اپنی آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں، قربان ہو جاؤں۔ اللہ کے سامنے قیام اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اللہ کو رکوع کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی تسبیح کر کے، اللہ کے سامنے قیام کر کے، اللہ کے سامنے رکوع کر کے، اللہ کو سجدے کر کے اللہ کے محبوب شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی کوئی معمولی چیز دے دے، معمولی، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شکریہ۔ شکر، پین دے دیا، ٹافی دے دی، چاکلیٹ دے دیا، معمولی خسیس چیزیں کوئی دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو شکر کہتے ہیں، شکرن۔ اور حکم بھی یہی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندے کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے احسانوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، نعمتوں کا شمار ہی نہیں ہے۔ جس نے کسی بندے کی دی نعمت پر شکر نہ کیا اس نے اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ پھر ساری زندگی ہمارے دل میں یہ خیال رہتا ہے اس نے مجھے یہ نعمت دی تھی، اس نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا، اس نے مجھے یہ عطا کیا تھا۔ یہ بندہ ہے مومن جس کے اندر ذرا بھی ضمیر ہوتا ہے، اس بات کو بھولتا نہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، کوئی بھی شخص کسی چیز کا نہ مالک ہے نہ خالق ہے۔ آپ کو دو چیز پہنچی، کوئی بھی چیز پہنچی، چھوٹی پہنچی، بڑی پہنچی، یہ چیز کا خالق و مالک نہیں،
اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس چیز کو جو آپ تک پہنچی ہے اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ آپ کو پہنچائی ہے۔ جو اس چیز کا مالک خالق ہے، جس نے اس کو تیرے تک پہنچایا ہے، اگر ہم معمولی چیز پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے، پھر ذرا سوچیں کہ اللہ کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں تیرے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تیرے جسم کا کوئی حصہ اللہ کے شکر سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ غور سے سنیں، دل کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ دل اللہ کا احترام کرے، اللہ کا اکرام کرے، اللہ تعالیٰ کو توقیر دے، اللہ کو عزت دے، اللہ کا اکرام کرے۔ جب دل اللہ کا اکرام کرے گا، احترام کرے گا، اور جس کا احترام کیا جاتا ہے اس کی بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ تو بھی اپنے رب کی کسی بات کو پھر ٹالے گا نہیں، کیونکہ تیرے قلب کے اندر اللہ کا احترام و اکرام آ گیا۔ جب احترام و اکرام آ گیا، رب کا کوئی حکم تجھ تک پہنچے گا اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس طرح سے دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن گیا۔ زبان یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کس طرح ادا کرے؟ جو نعمت ملی، پانی خریدنے کے اگر لالے پڑ جائیں نا، عقل ٹھکانے آ جائے۔ ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن اندر لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں۔ یہ جو ہاسپٹل میں آکسیجن کا سلنڈر لگاتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی یہ 2 مہینے تیرا مریض ہاسپٹل رہا، تیرا کیا حال تھا؟ خدا کی قسم پیمنٹ کر کر کے گھر میں فاقے ہونے لگتے ہیں۔ ایسے گھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ 1 پیسے کا بل آیا، اللہ نے بھیجا، دن کو بھی سانس لیتا ہے، رات کو بھی سانس لیتا ہے، سردیوں میں بھی سانس لیتا ہے، گرمیوں میں بھی سانس لیتا ہے، گھر میں بھی سانس لیتا ہے، باہر بھی سانس لیتا ہے۔ 24 گھنٹے میری عطا یہ آکسیجن تجھے استعمال کرنی پڑتی۔ کبھی 1 پیسے کا بل آیا؟ دے سکتے ہیں، پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، زبان ہر نعمت کا ذکر کرے، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہو گیا، تو نے مجھے پینے کو پانی دیا، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہو گیا، سانس کے لیے تو نے آکسیجن عطا کی، یا اللہ تیری کتنی رحمت ہو گئی۔ زبان سے پہلے کہہ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ رسول پاک فرماتے اللہ کی حمد اس سے بڑی اور نہیں، تو کہہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کے بعد دل اللہ کا احترام و اکرام کرے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔ یہ دل سے اللہ کا شکر ہے۔ زبان نعمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد کرے، اور تیرے سارے اعضاء، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، دل، یہ جتنے تیرے اعضاء ہیں، کان ہیں، یہ ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں۔ آنکھ حرام نہ دیکھے، زبان حرام نہ بولے، ہاتھ حرام نہ پکڑے، پیر حرام نہ چلے۔ تیرے تمام اعضاء اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے بھی یہ اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی ناشکری کریں گے۔ اور ابھی کہہ چکا ہوں، جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ بخشے گا نہیں، اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْعِبَادِ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ہر بندہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آتا کہ بندہ رب کی کوئی نہ کوئی نعمت استعمال نہ کر رہا ہو۔ 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ کر لو، کوئی وقت ہے ہی نہیں جس وقت میں یہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت استعمال نہ کر رہے ہوں۔ پھر شکر بھی تو ایسے ہی کرنا چاہیے نا۔ کبھی بھول کے زبان سے نکل جائے اللہ تیرا شکر ہے، یا رب کی نماز شوق سے پڑھ لیں کہ رب نے کتنی کرنوازیاں فرمائی، اللہ کو سجدہ کر کے آ جاؤں۔ نہیں تو باکثرت وقت غفلت میں اللہ کی ناشکری میں گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں تنبیہ فرمائی، میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، تکبر کیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا، میری شان بڑی ہے۔ اس وقت شیطان نے اللہ کو ایک چیلنج کیا تھا۔ میں مومنین سے یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سنا ہے میں نے، بزرگی فرماتے ہیں کسی کے غیرت جگا دو نا تو وہ پہاڑوں کو بھی پھاڑ دیتا ہے، اور اگر غیرت مری ہی ہو نا، سامنے کھڑے ہو کے سر پہ کو پیشاب کر رہا ہو تو ہنس ہنس کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، رب تیرے جلال کی قسم تو دیکھے گا، تو مجھے آدم کو سجدہ کروا رہا ہے اور اس کی اولاد میں باکثرت لوگ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ اب اللہ کے ہر بندے کے سامنے شیطان کا چیلنج ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ میرا شکر ادا کرے، میں نعمتوں میں اضافہ کروں، اور شیطان چیلنج کرتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو نے آدم کو اتنا رتبہ دیا کہ آدم کو سجدہ کروایا، مجھ سے تعظیم کروائی، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس کی اولاد کے بارے میں کہ وہ باکثرت ایسی ہوں گے جو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ جو شکر کریں گے، خدا کی قسم قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے وہ شیطان کے اس بیان کی تائید کریں گے جو شیطان نے کہا تھا شیطان کو خوش کریں گے۔ ایک طرف اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں اضافہ کروانا ہے، اور دوسری طرف شیطان کے چیلنج کی تائید کر کے شیطان کو خوش کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی سبحان اللہ، اللہ کا زیادہ شکر کر کے اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی، جتنی اللہ کی اطاعت زیادہ کرو گے، اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے، زبان سے اللہ کی حمد کرو گے، دل سے اللہ کا احترام کرو گے، تمام اعضاء اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اتنے ہی زیادہ شکر گزار بندہ ہوگا، اور جتنا زیادہ شکر گزار بندہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کو پانے والا ہوگا۔ شکر کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، جس نے نعمتیں عطا کی ہیں بندے کو چاہیے اس کے سامنے عاجزی انکساری کرے۔ یہ عاجزی انکساری، یہ نفس اتنا ذلیل ہے، یہ عاجزی انکساری نہیں کرنے دیتا، اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، تو بڑا گورا چٹا ہے، بڑا حسین ہے، دیکھ کے بات کرتے ہیں،
یہ کالا میرے پاس کیوں بیٹھ جائے، کالے سے میں اس کی کیا اوقات ہے یہ میرے ساتھ بات کرے۔ میرا بنگلہ 500 گز کا ہے، کار میرے پاس ہے، بینک بیلنس بھی ہے، یہ غریب گدھا گاڑی والا یہ میرے پاس کھڑا ہو جائے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہٹا کٹا طاقتور قوت والا کمزور کو اپنے پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا، کمزور کو بات نہیں کرتا، چھوڑا بیچارہ اپنا مدعا بیان کرتے تو گلا گھونٹ کے مارنے کو دل کرتا ہے، دھکا دے گا، چل پرے ہٹ، تیری اوقات کیا ہے، میری بات کو تو مانتا نہیں۔ یہ سارے شیطانی فعل ہیں۔ رحمانی فعل ہمیں تیرے میرے پیارے رسول نے سکھائے۔ آقا فرماتے ہیں تو عاجزی انکساری کر، اللہ تجھے بلندیاں دے گا، اگر تو تکبر کرے گا خدا تجھے توڑ دے گا، تجھے ذلیل کر دے گا۔ پہلا شکر کرنے والے کی صفت، جو اسے نعمتیں دیتا ہے اس کے سامنے عاجزی انکساری کرے۔ یہ شکر کا ایک ڈھنگ، شکر کا ایک رنگ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، یہ پہلا خدا کا نبی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو اللہ کی اس نے دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، اور 950 سال تک اللہ کے نام کے دنیا میں ڈنکے بجاتے رہے۔ قرآن پاک نے آپ کو عبد الشکور، شکر کرنے والا بندہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ جس زبان سے شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری، جن سانسوں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں وہ سانس بھی تیری عطا، ہر گھڑی جتنی نعمتیں مجھے ملتی سب تیری، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، میں نے تجھے شکر گزار بندوں میں لکھ دیا۔ اگر کوئی توفیق ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس سے اپنا کوئی حصہ نہیں۔ اور جب ہم اس بات کو مان لیں گے، اپنی کوئی ڈونیشن نہیں ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب رب ہی کا تو عطا ہے۔ جس کو چاہتا ہے نماز پڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو منہ ٹیڑھا کر کے گھر سے اپنے نکال دیتا ہے۔ اللہ کی تو عطا ہے، اللہ عطا کرے پھر بھی اللہ کا شکر نہ کرے تو میرے بھائی پھر بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسرا جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کی، کوئی ٹافی دے دے تو شکر ادا کرتے ہیں، کوئی چاکلیٹ دے دے تو شکر ادا کرتے ہیں، کوئی پین دے دے تو بھائی شکریہ، بھائی مہربانی۔ اور جس نے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس اس بندے کو اپنی نعمتوں سے منور کر دیا، نعمتوں سے فیضیاب کر دیا، اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ بس یہ بات ذہن نشین کر لیں، میرے بھائی اللہ سے زیادہ محبت اور کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی صفتوں میں یہ صفت موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو کبھی ناراض نہیں کیا جاتا۔ پھر ہر عمل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے، میرا محبوب میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ بندہ اللہ کی کامل اتباع کرنے لگتا ہے۔ تیسرا، اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اس نعمتوں کو بیان کرنا بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد کس طرح بیان کرتے تھے؟
یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے، اگر تو چاہتا تو مجھے برہنہ کر دیتا، ننگا کر دیتا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے جوتا پہنایا، چاہتا تو میرے پیر ننگے رہتے۔ یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے جس نے مجھے اجابت کرائی، اگر تو اس کو روک لیتا تو میں کیا کرتا۔ یہ تعریفیں کرتے تھے، روتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا بھی اللہ کا شکر ہے۔ پھر جو نعمتیں دیتا ہے میرے بھائی، جو نعمتیں دیتا ہے اس کا بھی خوب چرچا کرنا چاہیے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ، جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں، جب کوئی انعام دوں، جب میں تم پہ کوئی کرم کروں تو اس کا خوب خوب چرچا کیا کرو۔ کہو نا بھائی اللہ نے آج بڑی رحمت فرما دی، بڑا کرم ہو گیا، مجھے اللہ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھا دی، آج اللہ نے بہت کرم کر دیا، اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ آج میں نے رسول پاک کی حدیث پڑھی، مزہ آ گیا۔ آج اللہ نے بڑی کرنوازی فرما دی، بڑا کرم فرما دیا۔ آج گھر کے اندر اتنا پیارا کھانا پکا تھا، کھایا تو مزہ آ گیا، رب نے مجھے بہترین کھانا کھلایا۔ میرے بھائی اگر ہم یہ باتیں کرتے جائیں، رب کی قسم باتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے شکر کی بنیاد اس بات پر بھی ہے، اللہ جس نعمت سے نوازتا ہے، جس نے نعمت نوازی ہے، اس نعمت کو وہاں استعمال نہ کرے جہاں نعمت دینے والا پسند نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے غیروں کی ماں بہن بیٹیوں کو بدکاری کی نظر سے دیکھیں، شہوت کی نظر سے دیکھیں۔ آنکھ دی اللہ نے اور ہم دیکھتے ہیں اس سے حرام، اللہ کو پسند نہیں۔ زبان اللہ نے دی ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے، ہم زبان سے گالیاں دیں، چغلیاں کریں، غیبت کریں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ پیر اللہ نے دیے سفر کے لیے، ہم پیروں سے ایسے مقام پر چل کے جائیں جہاں گناہ ہو رہا ہے۔ شکر کا یہ بھی ایک رنگ ہے، ایک ڈھنگ ہے۔ اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں کو اس مقام پر استعمال نہیں کرنا جہاں اس نعمت کو دینے والا پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اب دعا بہت بڑا رئیس زادہ تھا، ملک شام میں رہتا تھا۔ جب اس کے مال کا قافلہ اونٹوں گدھوں خچروں پہ لاد کے نکلتا، لوگ مرد عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے، کھڑکیاں کھول کے، دروازے کھول کے اس کے قافلے کو جاتا دیکھتے اور کہتے سبحان اللہ، اللہ نے کیا نعمتوں سے نوازا ہے، کون سی چیز نہیں ہے جو اللہ نے اس کو نہیں دی، اتنی نعمتیں، اتنے انعام، اتنا مال، اتنی دولت۔ ایک بار بڑا قافلہ لے کر عبدوا دمشق سے نکلا، چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا، ایک درخت کا سایہ تھا، شام ہو گئی، قافلہ ٹھہرا دیا گیا۔ اس درخت کے نیچے بوری کا کرتا، آج کل تو بوریاں ملتی نہیں ہیں، جس نے دیکھی ہوں، پٹسن سے بنتی تھی، پٹسن سے بوریاں، بوری کا کرتا، زمین پہ بیٹھا، اللہ
اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر اتنے نہام طریقے سے کر رہا ہے، اتنا محو کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں مشغول ہے، دنیا ما فیہا سے بے خبر۔ اب دعا نے دیکھا، پہلے مسکرایا، ہنسا، زمین پہ بیٹھا ہے، مکان ہے کوئی نہیں، اور کرتا بوریے کا کرتا، اور اتنا متوجہ ہو کے، میں ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کا شکر کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر شکر میں انتہائی حالت ہوتی، اس حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، پھر رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اب دعا بیٹھا رہا، دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص نے چہرہ اوپر اٹھایا، اس کو دیکھ کے ہنس کے یہ کہتا ہے، اب دعا، میں تو کوئی نعمت نہیں دیکھتا جو تجھے ملی ہو۔ کس نعمت پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے؟ اس درویش اللہ کے ذاکر شاکر بندے نے کہا، مجھے اللہ نے کیا نہیں دیا، قربان ہو جاؤ۔ ہماری زبان سے شکر تو کم ہی نکلتا ہے، گلے بہت نکلتے ہیں۔ کہتا ہے میں اللہ کا ذکر شکر کرتا ہوں، کیا ہے جو رب نے مجھے نہیں دیا؟ سب سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان دیا، پھر مجھے نبی پاک رسول کریم کا امتی بنایا، پھر میری زبان پر اپنا ذکر جاری کیا، اور مردار دنیا سے مجھے بچایا، اور مجھے اس کی چاہت نہیں ہے۔ کون سی باقی نعمت رہ گئی جو رب نے مجھے نہیں دی؟ اب دعا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا میرا قافلہ شام سے دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، صدقے جاؤں اس درویش کے۔ بوریے کا کرتا، زمین پہ بیٹھا، کہتا ہے کون سی نعمت جو اللہ نے مجھے نہیں دی، پھر میں اللہ کا ذکر شکر نہ کروں تو کیوں نہ کروں؟ ایمان، رسول پاک کا امتی، زبان اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، اور مردود دنیا سے اللہ نے مجھے دور رکھا ہے، مجھے اس کی طلب بھی نہیں۔ خدا کی قسم یہ سب نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ان کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ یہ اس اللہ کے ولی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہے، یہ رب نے بیان کی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا، ان کو اپنا محبوب عطا کیا۔ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ خدا کی قسم دینا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے محبوب کو کوئی دیکھنے بھی نہیں دیتا، اپنے محبوب سے کوئی ہنس کے بات بھی نہیں کرنے دیتا، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ رب نے ایسے ہی قرآن پاک میں ذکر نہیں کر دیا، او میرے بندوں کون ذات ہے جو اپنا محبوب کسی کو دے دے؟ میں نے کتنا کرم کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں نے تم پر احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ معمولی نعمت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا اس طرح اللہ کے ذکر میں مشغول تھا کہ خشوع اور خضوع دیکھ کے خدا کا نبی پکار اٹھا، فرمایا اللہ کو یاد کرنے والے، تیری یہ خشوع خضوع کی کیفیت دیکھ کر مجھے یقین ہے، مانگ اپنے رب سے، اللہ تجھے دے گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے پیارے نبی، روح اللہ کا خطاب، رب کا نام لے کے مردے کو زندہ کہیں تو زندہ ہو جائے،
اس نے پھر کہا تیرا خشوع خضوع دیکھ کر مجھے یقین ہے تو رب سے مانگ، جو مانگے گا تجھے اللہ دے گا۔ اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ خدا کے نبی نے تیسری بار کہا او بندہ مومن، میں تیرا خضوع دیکھ رہا ہوں، اس حال میں تو جو اللہ سے مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ایسی نعمتیں دی ہیں، ایک ایمان، دوسرا اللہ کا ذکر، تیسرا رب کا شکر۔ ان کا ہی میں ابھی شکر ادا نہیں کر سکا، اور کچھ مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ سے مانگوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ باتیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ عین قرآن و حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے اللہ کے محبوب ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کی آنکھیں بند ہیں، کہتا ہے یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نے مجھے ایمان دیا اور مجھے رسول پاک کا امتی بنایا۔ سنتے ہی رسول پاک رک گئے، آقا رک گئے، اس کو دیکھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہدایت کا رستہ اسلام عطا کیا اور اپنے پیارے رسول نبی پاک کا امتی بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم تو نے بہت بڑی چیز کا شکر ادا کیا۔ نبی پاک کی نعمت اعلیٰ ترین نعمت، سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ سن لیا بھی آپ نے؟ جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر دوسری نعمت، یہ تھی اعلیٰ ترین نعمت، اور دوسری ہے اعلیٰ تر، اس سے بعد اس کے برابر تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں کہ رب نے اپنا محبوب دے دیا۔ اور اگر اللہ کے محبوب کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ رسول پاک کے صدقے ہمیں ملی ہے، جس کو کہتے ہیں پاکستان۔ ایسے نہیں بن گیا، یہ رسول پاک نے ہمیں نعمت دی ہے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، ہندوستان کی ایک ہی پارٹی تھی جو انگریزوں سے آزادی چاہتی تھی، اس کا نام تھا کانگریس۔ انگریزوں کو نکالیں، ہمارا ملک ہے، ہماری حکومت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ جن کو ہدایت کا نور دیتا ہے، عام لوگوں سے رب ان کو عقل سلیم دے کر پہلے آگاہیاں دیتا کہ سامنے گڈھا ہے، خیال کرنا کہیں منہ کے بل گر نہیں جانا، یا خیال کرنا یہاں آگ نہ لگ جائے، خیال کرنا یہاں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ آگاہی دی۔ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا نباہ تو ہو نہیں سکتا، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ اسے کہتے ہیں دو قومی نظریات، ہندو الگ، مسلم الگ، مسلمان الگ، باقی ساری قومیں الگ۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ اس نظریے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان دیا ہے۔ ہم ہندوؤں سے الگ قوم ہیں،
حضرت محمد علی جناح سے پوچھا گیا یہ دو قومی نظریہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے، ہم ہندو کو کھاتے ہیں، ہم گائے کو کھاتے ہیں، ہندو گائے کو پوجتا ہے۔ جب تک یہ دونوں نظریات الگ ہیں یہ قوم بھی الگ ہے۔ پتہ چلا کانگریس سے ہٹ کر مسلم لیگ، مسلمانوں کی جماعت الگ ہو گئی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا ہمیں اس ملک میں ایک الگ ملک چاہیے، ہندوستان میں مسلمانوں کی قوم الگ ہے، اسے الگ ملک چاہیے۔ ملک کیا نعمت ہے سن لو، احساس ہونا چاہیے۔ نبی پاک فرماتے جس نے اسلامی ملک کی سرحد کا پہرا دیتے ہوئے جان دے دی، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ نبی پاک فرماتے جس نے فقط ایک رات اسلامی سرحد کا پہرا دیا، 1 مہینے کے روزے اور 1 مہینے ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرنا، اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ جب مسلم لیگ نے اعلان کیا مسلمان الگ قوم ہیں، کافر ہندو الگ قوم ہیں، ہمیں الگ ملک چاہیے، مطالبہ کیا، مولانا شبیر عثمانی، مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حامد علی خان، عبدالستار خان نیازی، یہ سارے خدا کے ولی علماء حق، یہ سب قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے۔ کئی مولوی، عبدالکلام آزاد، یہ کانگریس میں چلا گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا تمہیں وقت بتائے گا، اب ہندوستان میں وقت آ چکا ہے، کس طرح مسلمانوں کی قسطیں لوٹی جاتی ہیں، کس طرح مسجدوں کو بند کیا جاتا ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 30-35 سال پہلے حاجز گیا تھا بدایونی، ایک اذان کی آواز نہیں سنی۔ میں نے پوچھا بھائی یہاں کوئی قریب مسجد نہیں ہے، اذان کی آواز نہیں آئی؟ اور جب اذان کی آواز آئے تو جا کے مسجد نماز پڑھنا واجب ہے۔ کہتا حضرت صاحب اجازت نہیں ہے، اسپیکر پہ اذان دی نہیں جاتی، اجازت نہیں ہے، کیس بن جاتا ہے، اور مسجد کے اندر دیتے تو آواز اتنی دور آتی۔ جہاں ایک مسلمان اللہ اکبر نہ کہہ سکے، کوئی زندگی ہے؟ جو کہہ نہ سکے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی زندگی ہے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، جتنے اہل اللہ تھے، علماء حق تھے، وہ ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کچھ کو یہ اعتراض تھا کہ یہ محمد علی جناح داڑھی منڈا، ہم اس کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں؟ حالات، وقت، کئی بات ایسی باتوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے مطابق کئی باتیں بدلنی بھی پڑتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو ثبوت میں پیش کروں گا۔ حضرت جماعت علی شاہ جو اس دور کے 100 سال کے مجدد تھے، حضرت جماعت علی شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے سلسلے کے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا لیڈر رہنما کیسے مانیں؟ نبی پاک کی سنت داڑھی کو کاٹتا ہے۔ اس وقت نہ اس طرح ٹی وی ہوتا تھا،
نہ تصویریں چھپتی تھیں، نہ اس طرح کو کوئی ذرائع ہوتے تھے مواصلات کے۔ حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی میں پروگرام ہوا۔ آپ نے اس رہبر کو ماننے سے انکار کیا جو لاڑی کاٹتا تھا، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ رات کو خواب دیکھا، بہترین کرسی ہے، رسول پاک تشریف فرما، سامنے میز ہے اور میز پر فائلوں کا گٹھا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کمرے کونے میں میں بھی کھڑا ہوں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا محمد علی جناح کو بلاؤ۔ جس طرح عدالتوں میں اعلان ہوتا ہے، اللہ کے محبوب نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد علی جناح کو بلایا ہے، اندر آئے۔ محمد علی جناح ٹوپی لے رکھی ہے، شیروانی پہنی ہوئی ہے، ادب کے ساتھ آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے ایک فائل اٹھائی، اس پہ لکھا تھا پاکستان کا مقدمہ۔ وہ فائل اٹھا کے فرمایا محمد علی جناح، ہم پاکستان کا مقدمہ تیرے حوالے کرتے ہیں، تم کیس لڑو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ آپ فرماتے میں نے یہ خواب دیکھا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں انگریزی اخبار پڑھی ہوئی تھی، اس اخبار کے اوپر اسٹیٹمنٹ تھا محمد علی جناح کا کسی جلسے کا، اور اس کے اوپر محمد علی جناح کی تصویر بھی تھی۔ میں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کو نبی پاک نے پاکستان کا مقدمہ دیا ہے۔ اس آپ کے لاکھوں مرید تھے، فرمایا میرا مرید وہ ہے جو مسلم لیگ کے ساتھ مل کے کندھے سے کندھا ملا کر محمد علی جناح کے اس مقدمے میں پوری قوت کے ساتھ جان مال سے جو ساتھ دے گا وہ میرا مرید ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا میں دنیا میں بھی اس سے بیزار، میں آخرت میں بھی اس سے بیزار، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے تیرے پاکستان کا مقدمہ جو تیرے پیارے نبی نے محمد علی جناح کو دیا، اور ساتھ دعا بھی دی، تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ پہلی نعمت تیرے میرے نبی کی نعمت جو اللہ نے عطا کی، اپنا محبوب عطا کیا، دن رات اس کا شکر ادا کر۔ اور دوسرا ملک پاکستان، آپ دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو، خبریں پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے نا، امریکہ کو ضرورت پڑ گئی پاکستان کی، یہ خنزیر تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پاکستان کے کہے بغیر، پاکستان کی بات کے بغیر اس کا کوئی نظام ہی نہ چل سکے، کوئی بات نہیں۔ یہ بات وہی ہے، وہ وقت قریب سے قریب آتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں کے فیصلے اور پاکستان کی نا میں نا کے فیصلے دنیا میں انشاءاللہ ہوں گے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کہو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن پر عمل کر کے، گناہ کو چھوڑ کے، خطاؤں سے منہ پھیر کر اپنے آپ کو رسول اللہ اور اس کے نبی کا مکمل اطاعت گزار بنا لے۔ خدا کی قسم طالبان نے اسی راہ پہ چل کے کفر کو رگڑا لگایا ہے، اور آپ بھی چل پڑیں گے، کفر یہاں بھی سسکیاں لے کے مرے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، اپنی جانوں کو اس سے انکار نہیں کرنے دینا۔ أما بنعمة رب
ربك فحدث صدق اللہ